بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع جن زادے کا عجیب قصہ اور جن کی موت۔ نوید نے اس بوڑھی عورت سے مہنگے داموں و سفید مرغہ خریدا اور پھر اس اجنبی کے اشارہ کرنے پر اس نے وہیں سڑک کے بیچوں بیچ اس مرغے کو ذبح کر دیا۔ اس کا ایسا کرنا تھا کہ چاروں طرف سے عورتیں اور مرد گھروں سے باہر نکل آئے اور نوید کو مارنے لگے کہ تم جادوگر ہو، کیونکہ اس کے ایسا کرتے ہی اس بڑھیا کی لڑکی پر جن کا اثر ہو گیا۔ پھر نوید نے اس پر سے اس جن کا اثر ختم کر دیا، لیکن کیسے؟ ایک عام آدمی یہ کیسے ممکن کر پایا؟ جانیے آج کی اس پورے سراج سیریز میں۔ ناظرین، جنات کی پیدائش میں شر بھی ہے اور نیکی بھی۔ اب تک کی سیریز میں کبھی تو ہمیں جنات کی نیکی کے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ کیسے جنات مسلمان ہو گئے اور وہ کیسے مسلمان انسانوں کی مدد کرتے ہیں اور کس طرح وہ انسانوں کے درمیان رہتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جنات کا شر ہے جس کے باعث وہ انسانوں کے جسم پر قابض ہوتے ہیں، اور شیاطین جنات تو عام طور پر ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے گمراہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کو ایسے پراسرار واقعے سے آگاہ کریں گے جس میں ہم تک جنات سے متعلق لازوال اور قیمتی معلومات پہنچیں گی۔ جاننے کے لیے ہمارے آج کی ویڈیو کو تفصیل سے سنیے۔ آج کا واقعہ نوید نامی شخص کا ہے۔ کافی عرصہ قبل وہ ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ ویسے تو وہ حافظ قرآن تھا، لیکن اس کو نوکری کی تلاش میں اسے گاؤں سے دور شہر جانا پڑا۔ انجان شہر اور لوگ بھی بیگانے۔ اس انجان شہر میں کوئی بھی اسے جانتا نہ تھا۔ اس کے پاس نہ کوئی ٹھکانہ تھا اور نہ رہنے کی جگہ۔ ایک رات تو اس نے ریلوے اسٹیشن پر گزار دی۔ اگلے روز وہ کسی کے بتانے پر ایک علاقے کی جانب بڑھ گیا۔ یہ علاقہ عرب کے صحرائی علاقے کی جانب تھا۔ ایک عجیب بات جو اسے پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں نے اس علاقے کی نشاندہی سانپوں والے علاقے سے کی تھی۔ نوید کو اس علاقے کے بارے میں تشویش تو تھی، لیکن اس میں اس کے لیے کچھ اتنا الگ نہ تھا، کیونکہ صحرائی علاقوں میں سانپ تو ہوتے ہی ہیں۔ لہٰذا اس نے سوچا کہ سانپ تو صحرا میں ہوں گے ہی، اور وہ اس طرف چل دیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ گاؤں نما علاقہ جس کی طرف وہ جا رہا ہے ویران تھا۔ اس کے ویرانے سے ایک عجیب سی وحشت اسے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل تلاش نظروں سے چاروں اور دیکھ رہا تھا، جیسے وہ کسی خاص چیز کی تلاش میں ہو۔ اچانک وہ ایک لال اینٹوں والے گھر کو دیکھ کر رک گیا۔ دراصل یہی وہ گھر تھا جس کے بارے میں اسے اسٹیشن پر ملنے والے ایک اجنبی دوست نے بتایا تھا۔ یہ اسی اجنبی کا گھر تھا، لیکن وہ یہاں نہیں رہتا تھا، اور مناسب کرائے پر اس نے وہ گھر نوید کو دینے کی بات کی تھی۔ نوید نے جیب سے اس گھر کی چابیاں نکالیں اور گھر میں داخل ہو گیا۔ بقول اس اجنبی کے گھر کافی عرصے سے خالی تھا، لیکن جو ہی نوید گھر میں داخل ہوا وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ گھر ایسے صاف ستھرا تھا جیسے ابھی کوئی یہاں سے اٹھ کر باہر گیا ہو۔ خیر، نوید نے اپنا سامان سیڑھیوں کے ایک طرف والے کمرے میں رکھ دیا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، دور دور تک ہو کا عالم تھا۔ زور کی نماز کے لیے اذان ہو گئی، آواز قریب سے آ رہی تھی، اس لیے نوید وضو کر کے مسجد کی جانب روانہ ہو گیا۔ مسجد اس کے گھر کے گلی کے موڑ پر تھی۔ اتنی خوبصورت مسجد اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ نماز کے لیے مسجد میں پہنچا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں جوک در جوک لوگ موجود تھے۔ اتنے سارے لوگ اتنی جلدی مسجد میں کیسے پہنچ گئے؟ لیکن آئے کہاں سے؟ نوید نے دل ہی دل میں سوچا۔ خیر، نماز ادا کی اور اپنے گھر چلا گیا۔ نوید ہر نماز کے بعد اپنے گھر بیٹھ کر قرآن پاک کے 2 رکوع اونچی آواز سے تلاوت کیا کرتا۔ یہ اس کی عادت تھی، لہٰذا اس نے آج بھی ایسا ہی کیا۔ نوید کی آواز بہت پیاری تھی۔ اس نے اپنے گھر میں بیٹھ کر تلاوت کرنا شروع کر دی۔ دوران تلاوت نوید نے محسوس کیا کہ جو ہی اس نے تلاوت شروع کی، کمرے کا درجہ حرارت ایک دم بڑھ گیا۔ یہ امر خلاف معمول تھا، لیکن اس نے اس بات کو زیادہ توجہ نہ دی۔ اسی طرح عشاء کی نماز بھی ادا ہو گئی۔
لیکن اب جب اس نے تلاوت کی تو اسے اپنے ارد گرد کئی لوگوں کے سانس لینے کی آوازیں سنائی دیں، لیکن کوئی دکھائی نہ دیتا۔ اس نے ان سب باتوں کو اپنا خوف سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اگلی صبح فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلا تو اس نے گھر کے آس پاس کئی مقامات پر سانپ دیکھے۔ وہ جلدی جلدی مسجد کی طرف بڑھ گیا۔ نماز کے دوران اس کی ملاقات مسجد میں اسی اجنبی سے ہو گئی جس نے اسے وہ گھر رہنے کو دیا تھا۔ وہ نوید کے قریب آیا اور کہنے لگا، نوید، میں تمہیں ایک سچ بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں انسان نہیں بلکہ میں ایک جن ہوں۔ تمہیں کل سے اپنے ارد گرد جو عجیب و غریب باتیں محسوس ہو رہی ہیں وہ سب ہماری موجودگی کا سبب ہیں۔ میں تمہیں اپنے خاص کام کی خاطر یہاں پر لایا ہوں، لیکن تمہاری تلاوت اتنی خوبصورت ہے کہ اس پورے علاقے کے جن اسے سننے تمہارے قریب آ جاتے ہیں۔ یہ مسجد ہم جنات کی مسجد ہے، اور یہاں جگہ جگہ پائے جانے والے سانپ ہم میں سے ہیں، یعنی کہ سب جنات ہیں جو سانپ کا روپ بدل لیتے ہیں تاکہ تم انسان انہیں دیکھ کر ان کے قریب نہ جاؤ، نہ انہیں نقصان پہنچاؤ۔ نوید کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جو کچھ وہ اجنبی اسے بتا رہا تھا وہ سچ ہے۔ پھر اس اجنبی جن نے اس سے کہا، یہاں سے کچھ دور ایک گاؤں ہے، تم وہاں ایک گھر میں جاؤ، وہاں ایک بڑھیا رہتی ہے، اس نے مرغیاں پال رکھی ہیں، ان میں سفید رنگ کا مرغا بھی ہے، تم اس سے وہ لے لو اور اسے میرے کہنے پر ذبح کر دو، میرا یقین کرو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ نوید ایک طرح سے مجبور تھا کہ اسے اس کی بات ہر حال میں ماننا تھی، لیکن نوید نے جانے سے قبل اس جن سے کہا، مجھے بھی تم سے ایک کام ہے، اگر تم میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ جن نے پوچھا، کیا ہے؟ نوید کہنے لگا، اگر کسی پر جن کا سایہ ہو اور وہ اسے نہ چھوڑتا ہو تو ایسا کیا کیا جائے کہ جن اسے چھوڑ دے اور کبھی نہ پلٹے؟ جن کہنے لگا، چھوٹی دم والے باراسنگے کی کھال اتار لو اور اسے کھینچ کر جن زدہ کے ہاتھ کے دونوں انگوٹھوں کو باندھ کر ان پر وہ کھال چڑھا دو۔ پھر صداب باری، یہ ایک قسم کا کالا دانہ ہوتا ہے جسے عورتیں نظر اتارنے کے لیے جلاتی ہیں، اس کے تیل کے 4 قطرے جن زدہ کے داہنے طرف ناک میں ڈال دو اور 3 قطرے بائیں طرف ناک میں ڈال دو۔ ایسا کرنے سے اس پر حاوی جن کی موت ہو جائے گی اور کبھی دوبارہ وہ جن نہیں پلٹے گا۔ نوید نے جن کی بات سنی اور اس سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے اس بڑھیا کے گھر چلا گیا۔ دروازے پر دستک دی، دروازہ ایک بوڑھی عورت نے کھولا۔ نوید نے پانی مانگا، وہ اس کے لیے پانی لینے چلی گئی۔ نوید نے گھر کے اندر جھانکا تو کہنے لگا، اماں تم نے کیا مرغیاں پال رکھی ہیں؟ کہنے لگی، ہاں۔ نوید نے پانی پیا اور کہنے لگا، اماں مجھے اپنا یہ سفید مرغا بیچ دو۔ بڑھیا نے صاف انکار کر دیا۔ نوید نے بڑی مشکل سے 4 گنا قیمت میں وہ مرغا خرید لیا اور اسے لے کر گھر سے باہر نکل آیا۔ باہر نکلنے پر اسے دور سے وہ جن دکھائی دیا جس نے اسے ایک طرف اشارہ کیا۔ نوید نے اس جگہ وہ مرغا رکھا اور اس کو ذبح کر دیا۔ نوید کا ایسا کرنا تھا کہ عورتیں اور آدمی اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور اسے کہنے لگے، تم جادوگر ہو، تم نے یہ کیوں کیا؟ اتنے میں وہ بڑھیا بھی باہر نکل آئی اور کہنے لگی، اس نے میری بیٹی پر جادو کیا ہے، اس کے مرغا ذبح کرتے ہی میری لڑکی پر جن قابض ہو گیا ہے۔ نوید نے لوگوں کو بہت سمجھایا کہ وہ جادوگر نہیں، لیکن جب اس نے بوڑھی عورت کی بیٹی کو دیکھا تو اسے پتا چلا کہ مرغا ذبح کرتے ہی وہ جن جس نے اسے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا اس لڑکی کے جسم پر قابض ہو گیا ہے۔ پھر نوید نے انہیں کہا، ایک چھوٹی دم والے باراسنگے کی کھال لاؤ، اور اس نے وہ سب کیا جو اسی جن نے اسے بتایا تھا۔ جب نوید کا عمل مکمل ہو گیا تو جن چلا کر کہنے لگا، تو نے میرے ہی بتائے ہوئے عمل سے مجھے موت دے دی۔ اس کے بعد وہ جن مر گیا اور پھر اس لڑکی پر کبھی کوئی جن قابض نہ ہو سکا، اور نوید نے جادوگر نہ ہوتے ہوئے بھی اس لڑکی کی جان بچا لی۔ اللہ تعالی ہم سب انسانوں کو شیاطین جنات کے شر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔